بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال تعالى في مقام آخر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی 45 سال کی 45 اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نبی بنا کر اللہ کی مخلوق کی طرف بھیج دیے گئے تھے اور اس کو 5 سال بھی گزر چکے تھے اس دور میں دنیا کی 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں ایک طاقت کو رومن امپائر کہتے تھے اور دوسرے کو پرشین امپائر کہتے تھے ایک طاقت کسرا کی طاقت تھی ایک طاقت قیصر کی طاقت تھی ایک ان میں مشرک بے ایمان آگ کی پرستش کرنے والے اور دوسرے ان میں اہل کتاب تھے نصرانی تھے عیسائی تھے یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں تلک الایام نداولها بین الناس اللہ قرآن مجید کے 4تھے پارے میں فرماتے ہیں کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں
کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، کبھی ایسا کبھی ایسا۔ پہلے ایک ایرینین امپائر تھی اور دوسری رومن امپائر تھی، اور ان کا اس زمانے میں ہیڈ کوارٹر روم تھا، اٹلی تھا۔ اور آج بھی کیتھولک عقیدے کے ماننے والوں کا ہیڈ کوارٹر ویٹیکن سٹی ہے، روم میں ہی ہے۔ پھر یہ بات کی بات ہے، تاریخ کے یاد رکھنے والوں کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پھر اس زمانے میں عیسائیوں میں اور نصرانیوں میں طاقت بڑھ گئی تھی، اور دو سینٹر بن چکے تھے، دو ہیڈ کوارٹر بن چکے تھے۔ ایک ہیڈ کوارٹر تو یہی رہا، روم اٹلی، اور دوسرا قسطنطنیہ، جسے آج کل کی دنیا میں استنبول کہتے ہیں، وہ بن چکا تھا۔ یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب قیصر و کسریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس زمانے میں روم، اٹلی، یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا، عیسائیوں کا مرکز تھا، عیسائیوں کا سینٹر تھا۔ اور ایرینین امپائر کا سینٹر، ہیڈ کوارٹر، کیپٹل وہ ایران تھا۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں لڑا کرتی تھیں، بہت لڑتی تھیں۔ کبھی یہ غالب آ گئے، کبھی وہ غالب آ گئے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ بالکل وہ نقشہ آج سے ہمارے چھوٹے بچپنے میں ہم نے دیکھا تھا، بچپنا بھی تو نہیں، ہماری جوانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا دو بلاک میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک بلاک امریکن بلاک تھا اور دوسرا رشین بلاک تھا، سوویت یونین بلاک تھا۔ اور اللہ کی عجیب قدرت، اتفاق کی بات دیکھیے کہ ایک اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے تھے اور دوسرا اپنے آپ کو خدا کو نہ ماننے والے ایتھیسٹ کہلاتے تھے۔ اگرچہ وہاں بھی آرتھوڈاکس بہت ہیں، مسلمان بھی بہت ہیں، ساری اقلیتوں میں ہے، لیکن زیادہ تر سوویت یونین والے وہ کہتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اور وہی حال تھا اس دور میں، 1400 سال پہلے۔ صرف سینٹر کا فرق تھا، ایک ایران میں تھا اور دوسرا روم میں تھا۔ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ایک کہتے تھے کہ ہم خدا کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی تھی، اور خوب لڑائی ہوتی تھی، خوب لڑائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نبی بنا کر قوم کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف بھیج دیے گئے تھے، اور اس کو 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف، عمر مبارک تقریباً 45 ایئرس تھی، 5 سال ہوئے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان آپس میں چپٹ کلش چلتی رہتی تھی کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے تو خدا 360 ہے اور یہ ایک اللہ کی طرف بلا رہا۔ تو مکہ والے بھی لڑا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ لڑائی اس وقت چھوٹی لڑائی تھی۔ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد میں عربوں کے درمیان آپس میں لڑائی تھی، اور وہ لڑائی انٹرنیشنل لڑائی کہہ دو کہ وہ بڑی لڑائی سمجھی جاتی تھی۔ ایک رومن امپائر اور ایک ایرینین امپائر۔ ایرینین امپائر کے جو کنگ تھے، جو بڑے تھے، ان کو دنیا کہتی تھی کسریٰ، اور رومن امپائر کا جو بڑا تھا، نام اس کا جو بھی ہو، پر دنیا اس کو قیصر کے نام سے یاد کرتی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں بھی بچوں کے نام ہم قیصر رکھ دیتے ہیں۔ ہم معلوم نہیں کرتے کہ یہ نام مسلمانوں کے ہیں یا یہ نام غیر مسلموں کے ہیں۔ یہ نام رکھنا مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، اس کے اثرات بچوں پر اچھے پڑیں گے،
اور یہ نام رکھنا برا ہے اور اس کے اثرات بچوں پر بڑے پڑیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں جو پسند آیا، ہمارے بچوں کو جو پسند آیا اس کے مطابق نام رکھ دیتے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک صاحب کے یہاں بچی پیدا ہوئی، 5-6 نام انہوں نے آ کر خود پوچھے۔ اب میں نام بتاتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں تم پسند کر کے لاؤ، ان میں سے ایک میں پسند کر لوں گا۔ کہہ دینا مولوی صاحب نے رکھا ہے، پر تم پسند کر کے لاؤ، اس لیے کہ اب یہ 1-2 نام پر پسندیدگی نہیں ہوتی، 25-30 نام بتاؤ تب جا کے تسلی ہوتی ہے۔ 6 لے جائیں گے، 10 لے جائیں گے، واپس آئیں گے، واپس لے جائیں گے، واپس آئیں گے، وہ صاحب کوئی اور نام دو، اے ساڑھے چاچی دے، پھوپھی دے، پتر دا نا ہے۔ اتنا لمبا اب کون کرتا ہے، اتنی فرصت بھی اب نہیں رہی۔ اب کہتے ہیں تم پسند کر لو، اور تم پسند کرنے کے بعد لے آؤ، ہم اس میں سے ایک پسند کریں گے، اچھا ہوا تم کہہ دینا مولوی صاحب نے رکھا، ٹھیک ہے۔ وہ صاحب آئے، 5-6 نام ہم نے ان کو دے دیے، نہیں پسند آئے، واپس آئے، میں نے 2-3-4 نام اور دے دیے، نہیں پسند آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے رکھ لیا ہے، دعا کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کون سا نام رکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی بچی کا نام رکھا ٹینا، TINA، ٹینا۔ میں نے کہا یہ نام تو بہت اچھا ہے، بہت پیارا نام ہے ٹینا، بہت مختصر ہے، بھلا بتاؤ کون سے مولوی صاحب نے دیا؟ کیا معلوم ٹینا کا کیا نام ہے، معلوم نہیں، اس کا میننگ کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں نے کہا نام تو بہت پیارا ہے، اٹس بیوٹیفل نیم، وچ مولانا صاحب ڈڈ کیپ دس نیم اور کیپٹڈ دس نیم؟ کہا مولوی صاحب نے تو نہیں رکھا، ہمارے ایک جو ہے بھانجی ہے، بھتیجی ہے، وہ فلاں اسکول جاتی ہے، اس کی فرینڈ کا نام ٹینا تھا، اس نے کہا اس کا نام بھی ہم ٹینا رکھیں گے۔ لو جی، میں نے کہا بڑے مولوی صاحب نے رکھا ہے، رکھو۔ تمہیں 10 نام اگر پسند نہیں آتے اسلامی نام، تو پھر 11واں نام انگریزوں کا رکھ لو، کیا حرج ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نام کے اثرات بچوں کی زندگی پر پڑتے ہیں، یہ یقینی بات ہے۔ اچھے نام ہوں تو اچھے اثرات پڑیں گے، برے نام ہوں تو برے اثرات پڑیں گے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ لڑکوں میں اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے نام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس لیے کہ نام کا اثر بندوں کی زندگی پر پڑتا ہے، اور عبداللہ عبد الرحمن یہ نام ایسے اچھے ہیں کہ اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر یہ نام پسند نہیں، یا یہ نام پسند نہیں اس معنی کر کے کہ آپ کے خاندان میں کسی کا نام ہے، تو پھر 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، ان کے نام رکھو نا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں 25 سے 27 پیغمبروں کے نام ہیں، ان کے نام رکھ دو۔ روایتوں میں، تاریخ میں اللہ کے اور پیغمبروں کے نام آتے ہیں، وہ رکھ لو۔ یوشع اگرچہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یوشع قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خادم کا نام، کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس پیغمبر کے نام کے ساتھ فرمایا فَتَاهُ لَا أَبْرَهُ وَإِذْ قَالَ لِمُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ کہو چلنا ہے، اس نوجوان سے کہا چلو چلنا ہے، ہم نے اس بندے کو تلاش کرنا ہے جس کا تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ فلاں جگہ پر ملے گا، چلو ہم چلتے ہیں۔ تو جس
نوجوان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اس نوجوان کا نام تھا یوشع، اور جب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اس قوم کا نبی بنا دیا تھا۔ قرآن شریف میں یوشع نام نہیں ہے، لیکن تفسیر میں آتا ہے۔ یہ نام بہت اچھا ہے، رکھو۔ اب اس کو بدل کے انگلش میں اسی پیغمبر کو یہ جوشوا بولتے ہیں۔ جوشوا بہت مشہور نام ہے انگریزوں میں، تو جوشوا اسی پیغمبر کا نام ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی میں اپنے ساتھ سفر پر لے گئے تھے، اور وہ یوشع ہے۔ ایسے نام رکھو۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے وہ رکھیے، محمد رکھیے، احمد رکھیے۔ اور ایک بات بتاؤں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے نام بھی اس جیسا رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے 2 بزرگ یاد آ رہے ہیں اس وقت، میں چلتے چلتے اس کا تذکرہ کروں، پھر میں اپنے اس واقعے کی طرف آؤں گا۔ ایک حضرت مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ راول پنڈی کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے مبلغ تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، تبلیغ کے بہت بڑے اونچے لوگوں میں سے تھے۔ ان کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب تبلیغ کے نمبر 2 امیر۔ جب ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے پہلا نام رکھا یوسف، اس بچے کا محبت ہی رکھ لیا۔ پھر اللہ نے انہیں اگلے سال ایک اور بچہ دیا، اس کا کیا نام رکھنا ہے؟ کہ اس کا بھی یوسف رکھنا ہے۔ اب یوسف کیسے؟ 2 کو 1 کو بلاؤ گے دونوں آ جائیں گے؟ ایک کا نام کوئی کارڈ آیا تو دوسرا کھول دے گا، دوسرے کا آیا تو پہلا کھول دے گا۔ انہوں نے کہا اس کا نام رکھو یوسف ثانی، دوسرا یوسف۔ تو یوسف کے آگے ثانی لگا دیا۔ اللہ نے تیسرے سال تیسرا لڑکا دیا، انہوں نے رکھا اس کا نام یوسف ثالث، تیسرا یوسف۔ ثالث عربی میں تیسرے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر چوتھا بیٹا دیا، انہوں نے کہا اس کا نام بھی یوسف رکھنا ہے، اس کا نام رکھا یوسف رابع، چوتھا یوسف۔ ایک گھر میں 4 یوسف ہیں۔ یوسف اول تو اس کو یوسف اول نہیں بولتے، صرف یوسف بولتے تھے، اور دوسرے کو یوسف ثانی، تیسرے کو یوسف ثالث، چوتھے کو یوسف رابع۔ اور ان میں سے ابھی ایک صاحب کا، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی کا جو بہت بڑے عالم تھے، 4 عالم ہوئے، 4 مبلغ ہوئے، 4 داعی اللہ ہوئے، 4 کو اللہ نے اونچا مقام دیا۔ ان کے ایک بھائی کا بھی پچھلے 2-3 ہفتے ہوئے ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے علماء میں سے تھے۔ اور لکھنؤ میں ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا نام محمد ثانی، تیسرے کا نام محمد ثالث، اور چوتھے کا نام محمد رابع۔ اس وقت چوتھے محمد موجود ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، 3 بھائی بھی عالم تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ محمد رابع ابھی بھی موجود ہے، بہت بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے بزرگوں میں، ہمارے ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں۔ انہوں نے 4 بیٹوں کا نام محمد رکھا۔ مسلمانوں کو نام تلاش کرنے میں 5-5 ہفتے 10-10 ہفتے لگ جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر نام نئے نئے تلاش کرنے تو 1,24,000 صحابہ کرام کے نام ہیں، 25 پیغمبروں کے نام، 27 پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں ہیں، اور تفاسیر میں دیگر پیغمبروں کے نام بھی آتے ہیں، وہ رکھ لیجئے۔ نہیں تو کوئی ایسا اچھا سا نام جس کا اچھا مطلب بنتا ہو وہ پوچھ کر رکھ لیجئے۔ بات چل رہی تھی کہ اس زمانے میں جو 2 امپائر تھے، بڑے بڑے امپائر، ایک رومن امپائر اور ایک ایرینین امپائر،
اور دنیا تقریباً دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، دو بلاک میں تقسیم ہو چکی تھی. کچھ رومن امپائر کے ساتھ تھے اور کچھ ایرینین امپائر کے ساتھ تھے. جس طرح ہمارے دیکھی دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک سوویت یونین امپائر تھا اور دوسرا امریکن امپائر تھا. دنیا دو بلاک میں تقسیم تھی. ان کی لڑائی ہوئی اور ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، چلتی رہتی تھی. کبھی رومن غالب آ گئے ایرینین پر، کبھی ایرینین غالب آ گئے رومن پر. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر میں جب نبی بنا کر مبعوث کر دیے گئے تھے 5ویں سال ان دونوں کے پھر لڑائی ہوئی. اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ ایرینین امپائر نے رومن امپائر کا تقریباً صفایا کر دیا تھا. رومن امپائر کو تقریباً ختم کر دیا تھا. بہت مارا اور بہت مارا اور بہت مارا اور بہت ان کے علاقوں پر قبضے کیے اور ان کے لوگ اتنے قتل کر دیے گئے، اتنے قیدی بنا دیے گئے کہ اب امید نہیں تھی کہ اگلے 100 سال میں یہ رومن امپائر کبھی دوبارہ غالب آ سکتی ہے. اس قدر شکست ہوئی ان کو. اس دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مشرکوں نے، بے ایمانوں نے، خدا کے نہ ماننے والوں نے اور آگ کی پرستش کرنے والوں نے اور آگ کو خدا ماننے والوں نے، انہوں نے اہل کتاب کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جن کو اللہ نے بائبل دی تھی، انجیل دی تھی، ان کو بہت مارا. تو وہ بہت خوش تھے اپنے نظام میں کہ ہم اس دفعہ بہت مارے ہیں اور 100 سال تک یہ سر نہیں اٹھائیں گے. یہ خبر چلتے 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 مکہ مکرمہ میں بھی پہنچی. ظاہر ہے کہ وہ انٹرسٹ رکھتے تھے دنیا کے عروج و زوال میں، کون جیتا کون ہارا. مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چلتا تھا، خبر رکھتے تھے لڑائی ہو رہی فلاں جگہ پر اور کون جیتا اور کون ہارا، اگرچہ یہ کسی بلاک میں نہیں تھے. بلکہ یوں کہیے اس قدر یہ جاہل بلکہ اجڑ اور وحشی قوم تھے کہ دنیا کی یہ دو بڑی طاقتیں رومن امپائر اور ایرینین امپائر ان عربوں پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم ان کو اپنے حکومت کے تحت لے کر خود اپنے آپ کو بے چین کرنے والی بات ہے. ہم نہیں لیتے ان کو. اب جب مکہ مکرمہ یہ خبر پہنچی، میرے ساتھ رہیے گا اور توجہ چاہیے گا، توجہ نہیں ہوگی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا بات کر رہے ہیں. جب مکہ مکرمہ یہ خبر پہنچی تو مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے، بے ایمانوں نے بڑی خوشی منائی. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، میں بھی اہل کتاب ہوں. قرآن شریف اللہ نے نازل کیا اور سچ تھا. اور ادھر رومن امپائر یہ کہتے تھے ہم بھی اہل کتاب ہیں، اللہ نے ہم پر بھی کتاب نازل کی. تو ایک غیر اہل کتاب نے، بے ایمانوں نے، مشرکوں نے اہل کتاب کو وہاں شکست دے دی. اب یہ یہاں خوش ہو رہے ہیں کہ جس طرح ادھر بے ایمانوں نے اہل کتاب کو شکست دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کو شکست دیں گے. یہ لنک تھا. ابو جہل بڑا خوش تھا، ابو لہب بڑا خوش تھا، امیہ ابن خلف بڑا خوش تھا، بڑے بڑے کافروں کے سردار بڑے خوش تھے. اس دن انہوں نے آپس میں مٹھائی تقسیم کی. وہ کہتے ہیں نا بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، کہاوت ہے اردو میں کہ بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. بات کسی کی ہو رہی، یہ خواہ مخواہ خوش ہو رہا. بات ادھر چل رہی انٹرنیشنلی، دنیا کے منظر پر وہ دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی اور ہمیشہ لڑی ہے. اور اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایرینین امپائر نے رومن امپائر کو زیادہ مار دیا اور اس قدر مارا کہ اب وہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، اس قدر مار دیا. وہ تو خوشی منا ہی رہے تھے، لیکن یہ خبر یہاں جب پہنچی ہے تو انہوں نے بھی خوشیاں منانی شروع کر دی کہ جس طرح ادھر مارا گیا ہے اس طرح ہم بھی مار دیں گے تم کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت
اور شان دیکھیے، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کتنے سچے ہیں اور قرآن کتنا سچا ہے۔ یہ دیکھنا ہے۔ یہ اس واقعے کا پس منظر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، بھولیے نہ کہ قرآن کتنا سچا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کتنے سچے ہیں، کیا قرآن کہتا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا بیان کر رہے ہیں، اور اسلام کس قدر سچا مذہب ہے، اس کی سچائی اور اس کی حقانیت اور اس کی صداقت اس واقعے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، وہاں تو انٹرنیشنلی خوشی ہو رہی ہے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں کافر ایک دوسرے کو مٹھائی دے رہے ہیں، تو کھا تو کھا تو بھی کھا، اس لیے کہ ہمارے بھائیوں نے، بے ایمانوں نے، مشرکوں نے جو خدا کو نہیں مانتے ان کو مار دیا ہے، تو اسی طرح ہم لوگ بھی خدا کے علاوہ کسی اور پر یقین رکھتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک دن آئے گا کہ مسلمانوں پر فتح کریں گے اور مسلمانوں کو اسی طرح تہو تیغ کر دیں گے، اور اسی طرح مسلمانوں کو تخت تاراج کر دیں گے، ان کے شکست فاش دیں گے، جس طرح ہمارے ان بھائیوں نے دیا تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، جبرائیل کا لبیک یا جلیل، اللہ حاضر ہوں بتائیے، فرمایا جاؤ، مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کافر خوشیاں منا رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، اور مسلمان پریشان ہیں۔ اگرچہ ان کو کوئی شکست نہیں ہوئی، لیکن وہاں انٹرنیشنلی تو یہ بات تاثر ابھر کے آ رہا کہ نصرانی مغلوب ہو گئے، اہل کتاب مغلوب ہو گئے، عیسائی مغلوب ہو گئے، ان کو ایک بے ایمانوں نے، ایرینین امپائر نے، اور ایرینین امپائر آگ کو پرستش کرتے تھے، ان آگ کو خدا مانتے تھے، انہوں نے ان کو مارا۔ مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے، جاؤ اور جا کر ان کو میرے یہ پیغام پہنچا دو۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچایا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہی جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیتوں۔ 21واں پارہ ہے، 21 پارہ، اور 3rd رکوع، اور یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نام بھی اللہ نے سورۃ الروم رکھا، اور روم میں بتلا چکا ہوں آج بھی ہے دنیا کے نقشے پر، اور اٹلی، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اٹلی کا کیپٹل روم ہے یا اٹلی کا کیپٹل کوئی اور جو ہے سٹی ہے، لیکن روم آج بھی اٹلی میں موجود ہے، اور ویٹیکن سٹی اس کا دارالحکومت، اس کا عیسائیوں کا مرکز ہے، آج بھی کیتھولک پوپ وہیں ہوتے ہیں، اور وہ مر جائے تو دوسرا پوپ منتخب ہوتا ہے، وہ بھی وہیں رہتے ہیں، تیسرا وہیں رہتا ہے، ویٹیکن سٹی۔ ہر سیٹرڈے سنڈے کو وہاں لوگ بھرتے ہیں، عیسائی دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں سنڈے کو، اور وہ ایک بڑا ماس ہوتا ہے، اور وہ تقریر کرتے ہیں، پھر اوپر سے بلیسنگ دیتے ہیں، دنیا ہے وہاں جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس سورت کا نام ہی سورۃ الروم رکھا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی، الف لام میم۔ اس کا معنی اللہ ہی جانتے، ہم نہیں جانتے۔ الف لام میم کو ہم الف لام میم ہی کہیں گے، اس کا ترجمہ بھی الف لام میم ہی لکھیں گے، اس لیے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یا اللہ کے رسول کے درمیان کوئی کوڈ ورڈ جا رہا، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا، نہ صحابہ کرام نے کبھی پوچھا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، صحابہ کرام نے کبھی پوچھا نہیں۔ 1400 سال میں امت آج تک اسی طرح چلی آ رہی کہ یہ کوڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے، ہمیں اس لفظ کا ترجمہ معلوم نہیں۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا الف لام میم کے بعد، غلبت الروم فی ادنی الارض۔ یہ حقیقت ہے کہ آج روم مغلوب ہو گئے، یہ سچ ہے، یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ آج رومیوں کو شکست ہو گئی، اور بہت بری شکست ہوئی، غلبت الروم۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اور اتنی بری شکست ہوئی کہ تاریخ لکھنے والے ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اب 100 سال تک رومن ایمپائر اب دنیا میں سر نہیں اٹھا سکتی، اتنی بری شکست ہوئی تھی۔
اللہ فرماتے ہیں چند سالوں میں فی بضع سنین، چند سالوں میں رومن واپس ایرینین پر غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی پیشن گوئی۔ وہاں اتنی بری شکست ہوئی، اتنے ہزاروں لوگ مارے گئے، اتنے لاکھوں لوگ قتل کیے گئے، پورا ملک تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے حساب سے اگر دیکھنے جائیں تو کہیں کہ اب یہ 100 سالوں میں، اس پوری صدی میں یہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ حالات یہ ہوئے تھے۔ اور قرآن مجید کا دعویٰ دیکھیے، یا اللہ، قرآن مجید کا دعویٰ یہ کہ ہم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں رومن واپس غالب آ جائیں گے، واپس ایرینین پر غالب آ جائیں گے اور ایرینین کو بہت بڑی شکست دیں گے اور یہ بہت بڑی فتح حاصل کریں گے۔ اب مکہ مکرمہ میں خوشی منائی جا رہی، وہ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، مکہ کے کافر کہ ہمارے بھائی جیت گئے، رومن امپائر کو بڑی شکست ہوئی، اور جس طرح ان کو شکست ہوئی ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے ان آیت کی تلاوت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد صبح بازار چلے گئے، اور بازار چلے جانے کے بعد وہ تو خوشی منا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں بازار میں کھڑے ہو کر زور سے پڑھنی شروع کر دی۔ کیا ایمان تھا ان کا! قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جمعہ کا وقت ہے، باوضو ہوں، ساری دنیا کے انسانوں کے ایمان کو انبیاء کے بعد، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، ساری دنیا کے انسانوں کے ایمان کو وزن کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو وزن کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے مومن ایمان، مسلمان ایمان، ان کا مقابلہ، ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو بیان کیا۔ ایمان ابو بکر اور قلب ابو بکر کی بات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے؟ پر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے قلوب اور ان کے ایمان پلڑے کے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ایمان ابو بکر کو رکھ دیا جائے، ایمان ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور دیگر صحابہ کرام کی بھی یہی شان تھی، ہمارے ایمان کہاں اور ان کے ایمان کا، ان کا ایمان کا اندازہ لگائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، ہسٹورین یہ لکھتے ہیں، مورخ یہ بتاتا ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ 100 سال میں اب یہ دوبارہ نہیں آ سکتے، 100 سال میں اس قدر مار پڑی ہے رومن امپائر کو۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے چند سالوں میں یہ مسلمان ابھر کے آ جائیں گے، یہ رومن ابھر کے آ جائیں گے اور غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ اور ابو بکر کا ایمان دیکھیے، تاریخ کچھ کہتی ہے، ہسٹورین کچھ کہتے ہیں، دنیا کچھ کہتی ہے، ابو بکر کو قرآن پر اتنا اعتبار ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور بازار میں کھڑا ہو کر قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہا اور کہہ رہا کہ نہیں، چند سالوں میں ابھر کے آئیں گے، اے کافرو تم زیادہ خوشیاں مت مناؤ، اس لیے کہ چند سالوں میں رومن نے واپس غالب آ جانا ہے۔ اب جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مل کر کہہ دیں رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ پھر کہہ دیں، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی قیامت کے دن یہی لوگ کام آئیں گے، ان کی محبت کام آئے گی۔ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، جو دین کی نسبت پر ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا کی نسبت پر ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دنیا کی محبت آخرت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آخرت میں کام بچے نہیں آئیں گے اگر یہ دنیا دار ہوئے، آخرت میں یہ دین سے دور ہوئے تو یہ کام نہیں آئیں گے، آخرت میں ان لوگوں کی دوستی کام آئے گی، الا المتقین۔ ان کے ساتھ زیادہ دوستی رکھو اور کوشش کرو اپنی اولادوں کو دین پر چلانے کی، اپنی اولادوں کو دین کا راہ دکھانے کی۔
ان کی دنیا کے بارے میں دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرو. دنیا کا محافظ تو اللہ ہے، اللہ دیکھ لے گا ان کو. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے جاتے، بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو صرف 36 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. 36 درہم، بادشاہ وقت ہے. لوگوں نے کہا حضور اپنے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں کے لیے کچھ کر کے نہیں گئے؟ آپ کے پریڈیسیسر کو دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں آپ کے بابا و اجداد میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے اوپر کے لوگوں میں، ان کا کیا کر کے گئے؟ تو انہوں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اگر میرے بچے نیک ہیں تو ان کا محافظ اللہ ہوگا، اور اگر یہ برے ہیں تو برے لوگوں کے لیے میں پیسے چھوڑ کر قبر میں خود جلنا پسند نہیں کرتا ہوں. میں کیوں جلوں ان کے لیے؟ ان کے لیے پیسے میں چھوڑ جاؤں، یہ غلط کاموں میں خرچ کرے اور قبر میں جلوں؟ مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں ان کے لیے پیسے چھوڑ جاؤں اور وہ دنیا کے کاموں میں خرچ کرے اور وہ دنیا کے گناہوں میں خرچ کرے اور گناہ مجھے ملتا رہے؟ اگر یہ نیک ہے تو ان کا محافظ اللہ ہے، اور اگر یہ برے ہیں تو پھر بروں کے لیے پیسے چھوڑ کر کیا جانا؟ کیا زبردست بات کی. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، انہوں نے جائیداد کی جائیداد چھوڑی، کروڑوں اربوں کھربوں میں پیسے چھوڑے. ہسٹورین لکھتا ہے بعد میں، اسلامی ہسٹورین میں یہ بات موجود ہے، آج بھی تاریخ میں لکھی ہوئی موجود ہے، کہ وہ بچے کہ جن کو عمر ابن عبدالعزیز چھوڑ کے گیا تھا، صرف 36 درہم چھوڑ کے گیا تھا، ان کے بچے ہزاروں اور لاکھوں میں صدقہ کرنے والے تھے، اور جن کے لیے بابا بہت پیسے چھوڑ کر گئے تھے ان کو دیکھا گیا بغداد کی گلیوں میں کہ وہ کٹورا ہاتھ میں لے کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. جن کے لیے کروڑ چھوڑ کر گئے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور جن کے لیے کچھ نہیں، ککھ نہیں چھڑ کے گیا، ککھ نہیں چھڑیا، وہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں تقسیم کر رہے صدقہ. نیک ہے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کو بھوکا نہیں رکھے گا. ہمیشہ ایک بات بتایا کرتا ہوں، پتہ نہیں میرا کام بتانا تھا، میرا کام یہ بھی ہے پوچھنا کہ بھائی پوچھو کہ بھائی جو بتایا اس پر عمل بھی کرتے ہو کہ نہیں، میرا یہ بھی کام ہے. لیکن آج کل زمانے ایسا بدل گیا، پوچھو تو ناراض ہونے نہیں، مولوی صاحب تسی کے پوچھتے رہندے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیوں میں سے تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نہ صرف بتائیں بلکہ ان پر عمل کرائیں، ان سے پوچھتے رہیں کہ بھائی تم کرتے بھی ہو کہ نہیں. میں نے بتائی تھی ایک سورت قرآن مجید کی، سورت الواقعہ. سورہ رحمان کے بعد یہ سورت آتی ہے فوراً، 27 سپارے میں سورہ رحمان، اور سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہر روز شام کو مغرب کے بعد سے لے کر سونے دم تک ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے، کہا موت تو آ سکتی ہے مگر اس پر غربت اور فاقہ نہیں آ سکتا. پڑھو، خود پڑھو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ اور ان کو سکھا کے جاؤ. یہ ایسا گر ہے، ایسی تدبیر ہے کہ کوئی تاجر، کوئی بزنس مین اپنے بچے کو بزنس کی کوئی تدبیر سکھاتا ہے، یہ اس سے زیادہ تاثیر رکھتی ہے. بچے کی تاثیر تو بدل سکتی ہے، بزنس کی تاثیر بدل سکتی ہے، بزنس کے گر بدل سکتے ہیں. آج بزنس بہت سکسیسفل جا رہا ہے، کل ہو سکتا ہے تباہ و برباد ہو جائے. لیکن یہ نسخہ جو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، 1400 سال کی ہسٹری ہے کہ نہ کبھی فیل ہوا ہے. آج تک کسی ایک فرد واحد نے آ کر نہیں بتایا کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں اور میرے بچے بھوکے میں اور فاقے میں. 1400 سال کی ہسٹری ہے، چیلنج ہے. جو خدا 1400 سال تک اس چیلنج کو، میرے پیغمبر کی بات کو ثابت رکھتا ہے، وہ اگلا 14,000 سال بھی آ جائے، اللہ میرے پیغمبر کی بات کو اسی طرح تر و تازہ رکھے گا اور اسی طرح چلتا رہے گا. آج ہم نے اپنے بچوں کو بزنس کے گر تو سکھائے، بزنس کیسے ترقی کرتا ہے سکھائے ہیں، لیکن یہ نہیں سکھایا اپنے بچے کو کہ بیٹا سورہ واقعہ بھی پڑھ لیا کرو. صرف 3 رکوع کی صورت ہے. It will take only 5 or 6 or 7 minutes, not more than 7 minutes. لیکن اتنی تاثیر ہے کہ موت آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اس انسان پر، اس کے گھر والوں پر کبھی غربت نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتا، کبھی فاقہ نہیں آ سکتا.
ہم خود بھی نہیں پڑھتے، ہماری اولادوں کو ہم نے نہیں سکھایا، ہماری نسلوں کو ہم نے سکھایا نہیں، ان کو نہیں بتایا۔ خدا را کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی یقین کر لیا کرو۔ صرف زبانی کہہ دینے سے کہ لا الہ، بول دینا میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف زبانی کہہ دینے سے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل اور یقین بھی نہ ہو۔ ورنہ صرف زبانی حد تک بات ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں اور ہمارے ٹیٹوے دبا دے، ہمارا گلا دبا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت میں جو اندر چھپا ہوا ہے وہ نہ آ جائے اور لا الہ کے پیچھے نہ رہ جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا، بڑا عجیب واقعہ۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا، ان سے پوچھا کسی نے، تمہارا پیر، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ کے پیر کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا پیر تو ایک طوطا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ سمجھ بھی نہیں آیا، آپ کا پیر طوطا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میرا پیر ایک طوطا، اور یہ طوطا آپ کا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سنو قصہ۔ ایک آدمی تھا جس کا ایک طوطا تھا اور بہت قیمتی طوطا تھا، پتہ نہیں کہاں سے خرید کے لایا اور اس کو سکھایا۔ گھر میں مہمان آئے تو وہ کہتا ہے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، السلام علیکم، اور اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور بہت خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ آنے والوں کے دل، جس کا دل آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہتا تھا وہ بھی آتا تھا صرف طوطے سے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن پنجرہ کھلا، اتفاق سے کھلا رہ گیا، کلمہ پڑھتا تھا، سلام علیکم کرتا تھا، نمازیں سناتا تھا، سورہ فاتحہ سناتا تھا۔ ایک دن پنجرہ کھلا رہ گیا، طوطا پنجرے سے باہر نکل آیا، گھر میں بلی تھی، بلی کا پنجہ اس کے گردن پہ گیا، وہ کلمہ، سورتیں سنانا، آیت الکرسی سنانا، سب کچھ بھول گیا، ٹیں 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 کرتا رہا۔ بلی نے ٹیں ٹیں کی حالت میں اس کو چبا کر کھا گئی، مار ڈالا اس کو۔ کہا وہ میرا پیر ہے۔ کہا کیسے پیر؟ کہا جب تک اندر نہیں، صرف زبان پر ہوگا، اندر نہیں ہوگا، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو وہ جو اندر کی بات ہوگی وہی نکلے گی، ٹیں ٹیں نکلے گی، کلمہ علمہ سب بھول جائیں گے۔ جو اندر ہوگا نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئیں گے اور دبائیں گے گلا آپ کا اور روح نکالیں گے تو اندر کی بات نکلے گی، اندر کی بات۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، امیر تبلیغ ثانی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے اللہ کے بندو، قبر میں جاؤ گے 3 سوال ہوگا، اور دنیا کا یہ واحد پرچہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کے سوال کو اوپن کر دیا ہے، ورنہ ہر دفعہ تو سوالوں کے جواب تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ امتحان گاہ میں جا کے بیٹھو، ایگزامننگ روم میں جا کے بیٹھو، تب جا کر آپ کو سوال ملتے ہیں کہ لو سوال، پھر بندہ سوال پڑھتا ہے، پھر اپنے دماغ سے جواب دیتا ہے۔ فرمایا دنیا کا واحد پرچہ ہے جس کا سوال اللہ پاک نے اوپن کر دیا ہے۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربک کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ ما تقول فی ھذا الرجل، یا من نبیوں کا، تیرے پیغمبر کون؟ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا تم دنیا میں پانی کی طرح اس کا جواب یاد کر لو، اور ہر کافر یاد کر سکتا ہے، ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ من نبیوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 لفظ یاد کرنا مشکل ہے؟ غوروں کے لیے کیا مشکل ہے اللہ، اسلام اور محمد یاد کرنا؟ کیا وہ اللہ نہیں بول سکتے؟ کیا وہ اسلام نہیں بول سکتے؟ کیا وہ محمد نہیں بول سکتے؟ یاد کر سکتے نہیں 3 لفظ تو؟ فرمایا قبر میں جانے کے بعد جو زبان پر ہوگا وہ جواب کام نہیں چلے گا، جو دل میں ہوگا وہ جواب کام چلے گا۔ اس وقت سوال کا جواب زبان سے نہیں، جو دل میں ہوگا اس کے مطابق۔ جس کے دل میں اللہ ہے، جس نے اللہ کی حقیقت کو سمجھا، جس نے اس دین اسلام کو اپنا ماڈل بنایا، اور جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو بنایا اور اس کے مطابق چلتے رہے، وہی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ زبان پر اسلام ہو، قرآن ہو، دین ہو، ایمان ہو، اللہ ہو، قیامت کے دن نہیں نکلنے کا ہے اور قبر میں نہیں نکلنے کا ہے۔
سمپل سی بات ہے۔ آج ہمارے قلب میں ایمان ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ واقعی کیا ہمارا اپنے رب پر اسی طرح یقین ہے جس طرح ہونا چاہیے؟ ہمارے رب پر اتنا ایمان ہے جس طرح ہونا چاہیے؟ کیا دین اسلام کو ہم نے ہمارا ماڈل سمجھا ہے، اپنے لیے ہمارا رہنما سمجھا ہے، ہمارا مقتدی سمجھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل سمجھا ہے ہم نے؟ میں آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، پر میرے لیے دعا کرو، میرے لیے جمعہ کے دن آنے والے مصلیوں، نمازیوں، اللہ کے مقبول اور پیارے بندو، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ جب مجھ پر یہ وقت آئے قبر میں، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت جو دل میں ہے، اللہ دل کے مطابق مجھے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، اور میں آپ کے بارے میں جج نہیں کرتا، میں اپنے بارے میں کرتا ہوں۔ آپ سے دعا کراتا ہوں، دعا کرو اللہ اس وقت مجھے استحکام عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ان سوالوں کا جواب حقیقی معنوں میں مجھے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب۔ ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا یہ پاسا چلتا ہے، قبر کا یہ پاسا چلتا ہے، قبر کے دونوں پاسے چلتے ہیں، اس طرف کی سائڈ کی دیوار بھی چلتی ہے اور اس طرف کی سائڈ کی دیوار چلتی ہے۔ یہ مت سمجھنا ہم نے بلاک ڈال دیے، ہم نے لوہا ڈال دیا، ہم نے لکڑی ڈال دی اور بیچ میں مردہ سیف ہے، نا۔ جس طرح فرشتے آتے ہیں مردے کو بٹھانے پر قادر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دیوار کو چلانے پر قادر ہے۔ دیوار ادھر سے چلتی ہے، دیوار ادھر سے چلتی ہے۔ فرمایا مردے کی ہڈیاں، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر اس طرح جا گھستی ہے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا یہ پسلیاں یوں ہے کہ ایک دوسرے کے اندر اس طرح جا گھستی ہے، اور مردے کو کتنی تکلیف ہوگی اندازہ لگائے۔ فرمایا قبر کا عذاب یوں شروع ہوتا ہے، ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے، اس قدر دبایا جاتا ہے اس کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ خدا کی قسم، اب پتہ نہیں یہ بات موضوع میں ختم کر سکوں گا کہ نہیں، جس کو میں نے شروع کیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بدن کا ایک ایک بال اللہ اس کو زبان عطا کر دے اور پھر ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا، ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا اور ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ اللہ کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دے دی ہے، ایک مسلمان کے گھر ہم کو پیدا کر دیا۔ دو کام ہمارے ذمہ اب ہے پیارے صفوان، دو کام ہمارے ذمہ ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ایمان دے دیا، اب اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصتی نصیب فرما، ایمان کے ساتھ۔ کسی دوست کو آپ پلانٹ کا تحفہ دیں، بہت خوبصورت گلاب کا، ریڈ گلاب ہے، کھجور ہے، یا کوئی اور اس کو پسند ہے، کوئی ایک چیز پسند ہے، اس کا آپ نے اس کو ایک پلانٹ دے دیا، چھوٹا سا بیبی پلانٹ دے دیا، کہ میاں اس بیبی پلانٹ کو میں دیتا ہوں اور بہت خوبصورت ہے، اگر تم اس کی اچھی طرح حفاظت کرو گے بہت خوبصورت درخت بنے گا، اس میں اتنے پھل لگیں گے، بہت خوبصورت درخت بنے گا، پلانٹ ہوگا اور اس میں اتنے خوبصورت پھول لگیں گے۔ آپ نے تو دے دیا اور اس نے اس کی قدر نہ کی۔ بتائیں، ایک تو آپ ناراض ہوں گے کہ اتنی محنت کر کے اس کے لیے لایا، اور دوسرا وہ جو اس سے حاصل ہونے والا فائدہ تھا وہ فائدہ کبھی بھی اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اس کی قدر نہیں کی اور اس نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اللہ نے ہمارے دل میں بھی ایمان کی بنیاد ڈال دی، اللہ نے ہمارے دل میں بھی ایمان کا بیج ڈال دیا۔ اب اس کے بعد آپ پر چھوڑ دیا کہ اس بیج پر محنت کرو کہ یہ خوبصورت درخت بن جائے، اور جب تم میرے پاس آؤ تو یہ ایمان کا خوبصورت درخت پھلتا اور پھولتا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس ایمان کی قدر نہ کی اور اس بیج کو مار دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی خوش نہ ہوں گے، بہت ناراض ہوں گے۔
یہ اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بیج کو ہم پروان چڑھائیں۔ اللہ نے پیدا ہوتے وقت ہمارے قلب میں ایمان کا نور ڈال دیا، ایمان کا بیج ڈال دیا، سیڈ کو ڈال دیا۔ اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے، اسے خراب کریں، اسے پھلائیں، اچھی سی کھاد ڈالیں، پانی ڈالتے رہیں، جس سے یہ ایمان کا پھل اور پھول بڑھتا رہتا ہے، اسے اس کی محنت کریں۔ میں نہیں کہتا قرآن مجید ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ اللہ ایمان کی مثال درخت سے دیتے ہیں، قرآن شریف ہے، 13واں سپارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے اس سورت کا نام، اور اگلے 2 سورت کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز میں، وہ دعا بھی اس اگلے 2 رکوع کے بعد اسی میں ہے، اسی پارے میں، اسی سورت میں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر میں نے ایمان کا بیج ڈالا ہے، اس کی تم پرورش کرو گے تو اس کی جڑیں زمین پر ہوں گی اور اس کی فروعات اور اس کی شاخیں آسمانوں تک ہوں گی، اور اس قدر پھل پھولا ہوا یہ درخت ہوگا تؤتی اکلھا کل حین، جب تم اس کا پھل کھانا چاہو گے تم اس کا پھل کھاؤ گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، زمین کے اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ 2 طرح کے بیج میں ڈالتا ہوں، اب تمہارا کام ہے تم نے اس کو پروان چڑھانا، اس کو ختم کرنا ہے۔ جس کو تم پروان چڑھانا چاہتے ہو اس کو پروان چڑھاتے نہیں، جس کو ختم کرنا چاہتے ہو وہ خود بخود پروان چڑھ رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے قبر میں تم سے سوال کروں گا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم پوچھنے والے ہیں تم سے اس سوال کا جواب، کیا کیا تم نے ہمارے بیچ کا؟ ہماری اس سیٹ کا کیا تو کیا کیا؟ تم نے اس کو پروان چڑھایا، تم نے اس کو ترقی دی ہے، کیا کیا ہے؟ ایک کام یہ کرنا ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی حفاظت کریں، دعا کریں، اس ایمان کو پروان چڑھائیں، اس کو اچھی اچھی خوراک دیں، اس بیج کو اچھی اچھی خوراک دیں، اور اس کی خوراک کیا ہے وہ بھی اللہ نے ساتھ دے دی۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک آنٹی ہے، اس کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا ادھر ایلوویرا، مجھے ایک پتا چاہیے تھا ایلوویرا کا۔ میں نے کہا آنٹی میں ایک پتا لے لوں، انہوں نے کہا پورا درخت لے جاؤ، اتنا خوبصورت تھا، اتنا پلانٹ تھا، کئی اس میں پتے، انہوں نے کہا سارا پلانٹ لے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں مجھے ایک ہی چاہیے، انہوں نے کہا نہیں تم سارا لے جاؤ۔ اور جب سارا دے دیا تو اس کے ساتھ ڈبے بھی دیے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چیز دی۔ میں نے کہا یہ نہیں چاہیے، انہوں نے کہا نہیں یہ اس کی خوراک ہے، خوراک بھی لے جاؤ۔ ہفتے میں پانی میں گول کر اس کو اتنا ڈال دینا، اس کا کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سیڈ ہمارے دل کے میدان میں ڈالا ہے، اور اللہ نے سیڈ کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں اس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ نماز ہے۔ نماز پڑھو گے اس ایمان کے بیج کو طاقت ملے گی، قرآن پڑھو گے اس ایمان کے بیج کو طاقت ملے گی۔ زکوٰۃ کا موقع آ گیا، تم کو زکوٰۃ کے قابل بنایا ہے، زکوٰۃ دو گے اس ایمان کے بیج کو طاقت ملے گی۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ گیا، روزے رکھنے کی طاقت ہے اور تم نے روزہ رکھا، اس ایمان کے بیج کو طاقت ملے گی۔ حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا، اللہ نے تم کو صاحب نصاب بنایا، حج فرض ہو گیا، رستے آسان ہیں، رستے سہولت ہے، رستے آسان ہے، جا سکتے ہیں، کہا تم حج کر کے آؤ، اس ایمان کے بیج کو طاقت ملے گی۔ اور دوسرے شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکام دیے، کہا تھوڑے تھوڑے کرتے رہو۔ یہ 4 تو ایسنشل ہے، ایسنشل جس کو کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کرتے رہو، اس سے ایمان کا درخت پھلے گا، پھولے گا، بڑا ہوگا، اس کے اندر پھل پھول آئیں گے، تمہارا دماغ معطر ہوگا، تمہارے جو ہے پھل ملے گا تم کو۔ اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو وہ درخت سوکھ جائے گا، اور جب درخت سوکھ گیا سمجھو ایمان کا بیج خراب ہو گیا۔ جب خراب ہو گیا تو دنیا سے خاک لے کر جاؤ گے، خود بھی بھوکے رہو گے، دوسرے کو بھی بھوکے رکھو گے، خود بھی بدبودار زندگی گزارو گے، دوسروں کے لیے بھی بدبودار زندگی گزارنے کو مجبور کر دو گے دوسروں کو۔
ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی ہم جمپل مسلمان ہیں، جمپل مسلمان، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں، بورن ایز اے مسلم. پھر کل جو مسلمان ہوا تھا وہ ہم سے آگے کیسے چلا گیا؟ ایوان ریڈلی جو افغانستان کے لڑائی میں افغانیوں نے پکڑ کے رکھا تھا، جب اس کو آزاد کیا اس نے کہا میں آزاد ہونا نہیں چاہتی، تم مجھے میرے بدن سے آزاد کرتے ہو، میں اپنے دل سے غلام ہونا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تمہارا مطلب سمجھے نہیں. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کر محمد الرسول اللہ کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دو. تم مجھے بدن سے فری کرو گے، میرا دل تو کسی کے یاد میں، کسی کی محبت میں قید ہو چکا ہے. اب صرف یہ ہے کہ زبان سے میں نے قید ہونے کا اظہار نہیں کیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر بدن سے تو فری ہو گئی، لیکن دل کی دنیا سے وہ قید ہو کر آئی ہے. آج اس کی زندگی دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں، اس کے کام دیکھیں، اس کے معمولات یومیہ دیکھیں. چند لوگوں کے نام بتاتا ہوں. ٹونی بلیر کی سالی کو دیکھیں، مس بوتھ، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں. نئے نئے مسلمان جو ہو رہے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. اور ایک ہم جمپل مسلمان ہیں، ان کو مسلمان ہوئے 2 سال ہوئے، ان کو مسلمان ہوئے 5 سال ہوئے، ان کو مسلمان ہوئے 10 سال ہوئے، اور ایک ہم جمپل مسلمان ہیں 50-60 سال ہو گئے. ان کی زندگی کہاں اور ہماری زندگی کہاں؟ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری کیسے گزر رہی ہے؟ اللہ پاک، آپ نے تو میں پیدا ہوا تھا تب میرے دل میں سیڈ ڈالا تھا اسلام کا، ایمان کا، اور ان کے دل میں تو 10 سال ہوئے، ان کا درخت اتنا بلند و بالا ہو گیا، اور میرا اللہ فرماتے ہیں جی ہاں، ان کے دل میں جب سیڈ ڈالا نا، ان کو میں نے وہی کام دیا جو تم کو دیا تھا، وہ کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے ہو. نماز 5 ہماری زندگی میں ہے. کتنے مسلمان ہیں جو جمپل مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نمازیں ان کی زندگی میں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ 5 وقت کی نماز کیا اللہ نے فرض نہیں کی تھی؟ اور ایک نماز انسان جان بوجھ کر چھوڑ دے، 2,88,00,000 برس، 2,88,00,000 برس. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، 2,88,00,000 برس، 288 ملین ایئرز. ایک نماز جان بوجھ کر قرض کرنے جو ہے اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں جہنم میں جلنا پڑے گا. میں نہیں کہتا، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں. جان بوجھ کر نماز چھوڑو گے، آخرت میں اس کا یہ ہوگا. اور دنیا میں نماز چھوڑو گے، 15 قسم کے عذاب پر تم پر مسلط کر دیا جائے گا. 15 قسم کے عذاب، 5 زندگی میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 حشر میں، اور پھر جہنم کے. ٹوٹل 15 قسم کے عذاب ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری نماز چھوڑنے کے نتیجے میں تم پر مسلط کر دے گا. 15 قسم کے عذاب. 5 تو اس لائف میں، 3 مرنے کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 حشر میں، اور پھر آگے جہنم میں. یا میرے مالک، یا میرے مالک، کہاں ہے وہ جو اس درخت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے، اور اس کو دیگر چیزوں سے بچانے کے لیے، پریونٹ کرنے کے لیے اللہ نے جو دیے تھے، وہ اس پر ہم عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. پھر یہ دل میں ایمان کا درخت مرے گا نہیں تو کیا زندہ ہوگا؟ کیا تمہارا دل دوسروں کے دلوں سے مختلف ہے؟ کیا تمہارا دل صحابہ کرام کے دل سے مختلف ہے؟ کیا تمہارا دل اولیاء کرام کے دل سے مختلف ہے کہ ان کو تو اس درخت کو باقی رکھنے کے لیے مجاہدہ کی اور نمازوں کی ضرورت پڑی، اور ایک ہمیں کہ ہم کو ضرورت ہی نہ پڑے، اس لیے کہ ہمارے دل کی مٹی بہت مضبوط ہے. اللہ قرآن مجید میں پوچھتے ہیں، سورۃ النون ہے، سورۃ النون،
نون والقلم وما یسطرون، پارہ 29واں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الملک کے بعد جو دوسری سورت ہے سورۃ القلم بھی اس سورت کا نام ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کے درخت کو مضبوط بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، کیا ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل میں سے ایمان کا بیج مٹا دیا، ہم دونوں کو برابر تولیں گے؟ قیامت کے دن یہ دونوں کو برابر دیں گے ہم؟ ایک کو کہیں تم بھی جنت میں جاؤ، تم بھی جنت میں جاؤ؟ جو لوگ ساری زندگی اور ساری رات میرے سامنے روتے ہوئے گزار دی، اور وہ لوگ جو ڈانس کلب میں جاتے تھے، جو ناچتے تھے، جو ٹی وی دیکھتے تھے، جو فلمیں دیکھتے تھے، جو ڈرامے دیکھتے تھے، نمازوں کے وقت نمازیں قضا کر دیتے تھے، اور یہ میرے سامنے جھکا کرتے تھے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ تو پھر معاف کیجئے کہ حسین کا اور یزید کا دونوں کا برابر کا حساب ہوگا۔ اللہ جب حسین کو بھی جنت دیں گے تو یزید کو کہیں گے تو بھی جنت چلا جا، تم نے اس کا حسین کا تو سر کاٹا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں برابر ہے، تو بھی جنت میں جا، تو بھی جنت میں جا۔ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ کیا ایسے ہی کریں گے اللہ پاک کہ حسین اور یزید کو ایک درجے میں تولیں گے؟ کیا ابو جہل کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درجے میں تولیں گے؟ ابو لہب بھی اور ابو بکر بھی ایک درجے میں تولا جائے گا؟ نہ، جنہوں نے ایمان کا بیج کو پروان چڑھایا اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کریں گے، اور جنہوں نے اس ایمان کے بیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ان کے لیے جہنم کے رستے آسان ہوتے جائیں گے، جنت کا رستہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارو، جو بات میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جمعۃ المبارک کا وقت ہے، اذان ہونے والی ہے، میں سب سے زیادہ اس بات کا میں خود محتاج ہوں، آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں۔ معلوم نہیں ملک الموت آئیں اور ہمارا گلا دبائیں، ہمارے ٹیٹوے دبائیں تو پتہ نہیں ہمارے منہ سے کلمہ نکلتا ہے یا پھر دنیا نکلتی ہے، کیا معلوم۔ ابھی میں بتلا چکا ہوں طوطا پیر کا واقعہ۔ جب بزرگ سے پوچھا گیا آپ کا پیر کون؟ کا طوطا۔ اس طوطا پیر کا واقعہ میں نے سنایا، جب بلی نے آ کر اس کے گلے میں پنجے گاڑے ہیں، اس نے ٹیں شروع کر دی۔ اس سے پہلے بہت اچھی تقریر کرتا تھا، بہت اچھا کلمہ پڑھتا تھا، آیت الکرسی پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل کی بات پھر زبان پر آ جائے؟ جی ہاں ہوا ہے، جی ہاں ہوا ہے، جی ہاں ہوا ہے۔ ایک شخص کو کلمہ پڑھا رہے تھے کہ کلمہ پڑھ، کلمے کے وقت کلمہ پڑھا رہے تھے، کلمہ پڑھ، اس کے منہ سے نکل رہا تھا فلاں چیز 4 آنے اور فلاں چیز 8 آنے، فلاں چیز 4 آنے، فلاں چیز 8 آنے۔ پتہ چلا ساری زندگی یہی کیا کرتا تھا، موت بھی اس کے اسی پر آئی ہے۔ کسی کو کلمہ پڑھایا، اس نے کہا پڑھنا تو چاہتا ہوں، زبان دل کا ساتھ نہیں دیتی، دل ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان سے تم کلمہ پڑھاتے ہو، یہ میرا کلمہ پڑھنا میرے لیے مفید کیا ہوگا؟ اس لیے کہ دل میں کچھ ہے، مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا کلمہ۔ میرے پیارو، اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ، سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور ان کی اتباع کرنے والوں، کچھ غور کرو، کچھ غور کرو، کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو۔ اس ایمان کے بیج کو اللہ نے ہمارے قلب میں ڈال دیا ہے، اور اس کے لیے، اس کو بیج کو پھلنے اور پھولنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری ضرورتوں کی چیزیں ہم کو دے دی ہے، اس پر عمل کرو۔ اگر چاہتے ہو ہمارے ایمان پروان چڑھے، ہمارا ایمان اوپر جائے، ہمارے ایمان کے اندر اتنے پھل پھول لگیں کہ پورا معاشرہ معطر ہو جائے اور ہم اس کے پھل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھاتے رہے، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب جب تمہارا جی چاہے تم اس کا پھل کھاتے رہنا۔ تو اپنے ایمان کے درخت کو پروان چڑھاؤ۔ دیکھو ان لوگوں کو جو ہم سے پیچھے چلے ہیں۔ وہ انگلش میں بھی ایک کہاوت ہے نا، اور اردو میں ہم نے پڑھی تھی، ٹورٹوائز اور کیا وہ کون سا ہے، کچھوے اور خرگوش والی، ٹورٹوائز اور ریبٹ والی قصہ۔
کہ اس نے ریبٹ نے ماری نا 2-4 چھلانگیں، ٹوٹا اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، درخت کے نیچے جا کے سو گیا، انہوں نے کہا بہت پیچھے ہے، میرے تک آئے گا پھر میں 2-4 چھلانگیں ماروں گا اور منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا طوطا آہستہ آہستہ چل کے منزل تک کیچوا پہنچ چکا تھا۔ یہ لوگ پیچھے سے آئے، کسی کو مسلمان ہوئے 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 2 سال، اور ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تو کس کا بیٹا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تیرا پیسہ کیا ہے، کس ملک سے ہے، تیرا حسب نسب کیا ہے، کتنی اونچی ذات کا مالک ہے، خان ہے کہ ملک ہے کہ آوان ہے کہ پٹیل ہے کہ باوا ہے، چودھری ہے کہ جو کچھ بھی ہے، شیخ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس مذہب سے تم تعلق، کس جو ہے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ اللہ کے یہاں تو یہ دیکھا جائے گا جو میں نے کہا اس کے مطابق کر کے آئے ہو کہ نہیں۔ اگر کر کے آیا ہے تو بلال حبشہ کا ہے، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر تو کر کے نہ آیا تو مکہ کا ابو لہب ہے، تیرے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف کا صاف فیصلہ ہے۔ بلال ہے، حبشہ کا ہے، کوئی عطا پتہ معلوم نہیں، لیکن جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال تیرا انتقال دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا، جب قیامت کا میدان ہوگا، جب اللہ قیامت بپا کریں گے اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، بلال تو کہاں سے اٹھے گا؟ فرمایا میرے آقا نے تو میرے قدموں سے اٹھے گا۔ بلال کا مقام، بلال کا مرقد، بلال کا روضہ، بلال کا مزار، بلال کی قبر مبارک ملک شام میں ہے، ملک شام میں دفن ہے، اور قیامت جب بپا ہوگی تو بلال محمد الرسول اللہ کے قدموں سے اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی لائی جائے گی صالح علیہ السلام کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے ان کی اپنی اپنی سواری ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی سواری تو عذبہ ہے، یہ اتنی خوبصورت اونٹنی ہے اور اتنی میچور اونٹنی ہے، اتنی عقل مند اونٹنی ہے، قیامت کے دن آپ کے لیے یہ لائی جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو میرے گھر والوں کی سواری ہوگی، میرے بچوں کی سواری ہوگی، اس پر وہ سوار ہو کر جنت میں جائیں گے، میرے لیے تو اللہ جنت سے خوبصورت ترین سواری لائیں گے۔ اور یہ فرمایا بلال تیرے لیے اللہ جنت سے ایک اونٹنی لے کر آئیں گے، جنت کی اونٹنی ہوگی، تو میرے ساتھ چل کر جنت میں داخل ہوگا۔ بلال کہاں کا؟ حبشہ کا، رنگ کیا کالا، ہونٹ کیا موٹے موٹے، اور حیثیت کیا غلام 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 سلیو۔ اور اللہ کے پیغمبر جب معراج شریف کی رات کو جاتے ہیں فرماتے ہیں بلال کیا تم عمل کرتے ہو، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے؟ جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میں نے جنت میں تمہارے پاؤں کی آواز میرے سے آگے سنی ہے، میں نے میرے آگے ایسا لگتا ہے بلال چل رہا تو۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو کوئی عمل نہیں، ہاں یہ ہے کہ وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد جو اللہ مجھے چند رکعتوں کی توفیق دے دیتے ہیں میں چند رکعت پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اس نماز کو کمزور نہ سمجھنا، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ میرے آگے سنائی دی۔ وہ بلال ہے حبشہ کا رہنے والا، اس ایمان کو پروان چڑھایا، جنت ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہی ابو لہب ہے، اتنا خوبصورت انسان، عرب لوگوں میں اسے ابو لہب کہا گیا۔ ابو لہب فلیم کا باپ، جب فلیم کوئلہ جب جلتا ہے اور لال ہو جاتا ہے اس کو لہب کہتے ہیں عربی میں، اور ابو لہب یہ اس سے زیادہ خوبصورت تھا، رنگ گورا تھا، لال گال تھے، بالکل سرخ رنگ کا تھا، اتنا خوبصورت انسان۔ محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانی، کلمہ کو نہیں ترقی دی، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں جہنم میں جائیں گی۔ وہاں حسب نسب نہیں دیکھے جاتے، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ آخری بات، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا قبر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس بیٹی کو قبر میں اتارا گیا، حضرت ابو ذر جوش میں آ گئے، غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، قبیلہ بنو غفار کے تھے، جوش میں آ گئے، فرمایا قبر
تجھے پتا ہے آج کس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں؟ خیال بھی ہے تجھے کہ آج کون تیرے اندر آ رہا ہے؟ آج حسنین کی اماں آ رہی ہے، ان دو نوجوانوں کی اماں جن کو میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ قبر آج تیرے حوالے کر رہے ہیں اس کی بیوی کو جسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں، آج اس کی بیوی آ رہی ہے۔ اور یہ قبر تجھے پتا ہے آج جس کو ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی ہے، آج اسے تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری جوش میں ہے، کہتے ہیں قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، یہ جگہ حسب نسب دکھانے کی نہیں ہے، یہ مت بتا کہ یہاں کون آ رہا اور کون نہیں آ رہا، دنیا میں اس کا یہ مقام تھا، میں یہاں تو میں اپنے اعمال دیکھوں گی، اور جب اعمال اچھے ہوں گے پھر اس کے اعمال کو دیکھ کر اس کے ساتھ میں اس کا تعلق کروں گی، جس طرح میں نے کرنا ہے پھر اس کے بعد کرنا ہے، عمل کو دیکھ کر۔ کسی چودھری کے نماز جنازہ میں، کسی پٹیل کے نماز جنازہ میں، کسی شیخ کے نماز جنازہ میں، کسی بلال بابا کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ آ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھنا ہے کہ قبر میں کون سا عمل لے کر گیا ہے۔ اگر قبر میں عمل لے کر گیا، دیکھا نہیں جائے گا اوپر کتنے لوگ تھے اور کتنے رو رہے تھے اور کتنے آنسو بہا رہے تھے اور اس کی قبر پر کتنے پھول لگے ہوئے تھے اور اس کی قبر کو کتنا بڑا بنایا گیا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا قبر میں عمل کیا لے کر گیا۔ اور کسی غریب فقیر کے نماز جنازہ میں 4 آدمی ہو گئے، 10 آدمی ہو گئے، 20 آدمی ہو گئے، لیکن عمل لے کر گیا، جاتے ہی وہ قبر جو مٹی کی بظاہر ہم کو نظر آتی ہے، اللہ اسے جنت کے مکان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میرے پیارو، بات کچھ اور کر رہا تھا، بات کہاں جا نکلی؟ بہرحال اتنی دعا کرتا ہوں، اتنی اخیر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ایک اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو پروان چڑھا، اور دوسری بات، خدا کا واسطہ قیامت کے دن میری گردن نہ پکڑنا کہ بلال تم نے نہیں بتایا تھا، بتا دیتا ہوں، اپنے اولادوں کے لیے کوشش کرو اور دعا کرو، مرتے قیامت تک کی صبح کے لیے ہماری جتنی اولاد آئیں، جتنی نسل آئیں، اللہ سب کو ایمان نصیب کرتا رہے، یہ دعا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا کر کے جائیں کہ میرے اللہ، میری نسل میں جتنی بھی اولاد آئیں، لڑکوں کی نسل ہو، لڑکیوں کی نسل ہو، قیامت تک کی صبح کے لیے سب کو اللہ تو اسی طرح فضل کرنا جس طرح ہم پہ فضل کیا، جم پل مسلمان بنایا، اے اللہ ان کو بھی ایمان عطا کرنا اور ان کو ایمان پہ قائم رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اگلی صفوں میں جگہ ہو تو آ کے بیٹھ جائیں۔ میں آمین آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاۃ،
لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. ولا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابھی بھی صفوں میں جگہ خالی ہے، اگلی صف پر کر لیں، پھر دوسری صف بنائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو. بھائی جزاکم اللہ، جزاکم اللہ.